اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے معجزات۔ آج ہم آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ان ایمان افروز واقعات کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے پورے قبیلے کی زندگی بدل دی۔ یہ وہ واقعات ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے خاصی حفاظت اور برکتوں سے نوازا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ عرب کے رواج کے مطابق مکہ کے معزز خاندان اپنے بچوں کو ابتدائی پرورش کے لیے دیہات میں بھیجتے تھے تاکہ بچے خالص عربی زبان سیکھ سکیں اور کھلے ماحول میں پروان چڑھیں۔ اس مقصد کے لیے بنو سعد قبیلے کی چند عورتیں مکہ آئیں تاکہ بچوں کو رضاعت کے لیے اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ ان عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھی۔ اس زمانے میں بنو سعد کا علاقہ شدید قحط سالی کا شکار تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک کمزور سواری تھی جو چلنے سے بھی قاصر تھی اور ہماری اونٹنی کے تھنوں میں دودھ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ہمارا بچہ بھوک کی وجہ سے رات بھر روتا تھا اور ہم خود بھی سخت تنگی میں زندگی گزار رہے تھے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچی تو ہر عورت کسی نہ کسی بچے کو گود لے چکی تھی، لیکن یتیم ہونے کی وجہ سے کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کو تیار نہ تھی۔ سب کو امید تھی کہ بچے کے والد سے اچھا معاوضہ ملے گا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دنیا سے جا چکے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب تمام عورتیں بچوں کے ساتھ واپس جانے لگیں تو میرے پاس کوئی بھی بچہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں، بہتر ہے کہ اس یتیم بچے کو میں لے لوں۔ ان کے شوہر نے کہا کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی وجہ سے ہمارے لیے برکتوں کا دروازہ کھول دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر واپس روانہ ہوئیں۔ یہیں سے برکتوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، ان کے سینے میں اتنا دودھ آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیر ہو گئے اور ان کا اپنا بچہ بھی شکم سیر ہو کر سو گیا۔ وہ بچہ جو کئی راتوں سے بھوک کی وجہ سے روتا تھا، اس رات سکون سے سویا تھا۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی زندگی میں آنے والی پہلی بڑی برکت تھی۔ اور پھر جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو وہی کمزور سواری جس پر حضرت حلیمہ سعدیہ سوار تھیں، اچانک اتنی تیز چلنے لگی کہ قافلے کی تمام عورتیں حیران رہ گئیں۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ حلیمہ، یہ کیا وہی سواری ہے جس پر تم مکہ آئی تھی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا، ہاں، اللہ کی قسم یہ وہی سواری ہے۔ سب لوگ اس غیر معمولی تبدیلی پر حیران تھے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے گھر پہنچی تو برکتوں کا سلسلہ مزید بڑھ گیا۔ ان کی بکریاں جب چراگاہ سے واپس آئیں تو دودھ سے بری ہوتیں، جبکہ دوسرے لوگوں کے جانور پہلے کی طرح کمزور اور خشک رہتے۔ قبیلے کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے کہ اپنے جانور وہاں چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے جانوروں میں وہ برکت نہ ہوتی جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کے جانوروں میں ہوتی تھی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا ظہور تھا۔ وقت گزرتا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر میں پروان چڑھتے رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے بچوں کی طرح ضد کرتے، جھوٹ بولتے یا بے ادبی کرتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے انتہائی شریف، باوقار اور پاکیزہ عادات کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بچپن ہی سے غیر معمولی سنجیدگی اور وقار نمایاں تھا۔ ایک دن ایک عظیم واقعہ پیش آیا جسے تاریخ میں شق صدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک دو فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور پھر دل مبارک سے ایک ہی حصہ نکالا اور فرمایا یہ شیطان کا حصہ تھا۔ اس کے بعد دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور دوبارہ اپنی جگہ رکھ دیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی نے یہ منظر دیکھا تو گھبرا کر گھر کی طرف دوڑا اور حضرت حلیمہ کو سارا واقعہ سنایا۔
حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر فوراً وہاں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے موجود ہیں، لیکن چہرہ مبارک پر ہلکی سی سفیدی نمایاں ہے۔ انہوں نے محبت سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت حلیمہ اس واقعے کے بعد بہت فکر مند ہوئیں۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب محمد کو ان کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس واپس پہنچا دیا جائے۔ جب وہ مکہ پہنچیں تو حضرت آمنہ نے پوچھا کہ حلیمہ، تم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی تھیں، پھر اتنی جلدی واپس کیوں لے آئی ہو؟ ابتدا میں حضرت حلیمہ سعدیہ نے کچھ اور وجہ بیان کی، لیکن حضرت آمنہ کے اصرار پر سارا واقعہ بتا دیا۔ حضرت آمنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ کیا تمہیں اس کے بارے میں کوئی خوف ہے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت اور خاص شان کی بشارتیں پہلے سے دی جا چکی ہیں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ کا دل مطمئن ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا ایک اور حیرت انگیز پہلو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرما رہا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں معاشرے میں بے شمار برائیاں موجود تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا۔ یہی وجہ تھی کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی پورا مکہ آپ علیہ السلام کو صادق اور امین کہہ کر پکارتا تھا۔ حضرت حلیمہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ میں نے محمد سے زیادہ بابرکت بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ ان کے گھر میں برکت آ گئی، ان کے جانوروں میں برکت آ گئی، ان کے رزق میں برکت آ گئی، ان کے حالات بدل گئے۔ یہ سب اس بچے کی برکت تھی جو آگے آگے چل کر پوری انسانیت کے لیے رحمت بننے والا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ حضرت حلیمہ نے اس رحمت کو ابتدائی جھلک اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں وہ برکتیں دیکھی جو عام حالات میں ممکن نہیں تھی۔ یہ واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ یتیم بچہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ آج دنیا کے اربوں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور جان نچھاور کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دنیا کے ہر کونے میں بلند کیا جاتا ہے۔ ہر روز کروڑوں مسلمان درود و سلام پیش کرتے ہیں اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عظمت کا تعلق دولت، شہرت اور ظاہری وسائل سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہے۔ وہ یتیم بچہ جسے ابتدا میں کوئی لینے کو تیار نہیں تھا، وہی آگے چل کر پوری انسانیت کے لیے رہبر اور آخری نبی بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے یہ ایمان افروز واقعات پسند آئے ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔